السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. معزز حاضرین، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. یعنی اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، بندوں پر رحم کرنا، مخلوقات پر رحم کرنا واجب کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جہالت کی بنیاد پر کوئی برائی کا کام کر لے، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کر لے اور اپنے کو سدھار لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک اور آیت میں جو سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ان لوگوں کی توبہ واجب کر لی ہے کہ ان کی توبہ کو ضرور قبول کر کے رہیں گے جو گناہ کے کام جہالت سے کر لیتے ہیں، نادانی سے کر لیتے ہیں، پھر فوری وہ توبہ کرتے ہیں. یتوبون من قریب، فوری وہ توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. معزز حاضرین، غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، فوری وہ توبہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام سے بعض احادیث میں یہ بات وارد ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ گناہ کو نہ لکھو. ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو نہ لکھو. ہو سکتا ہے اسے احساس ہو جائے، وہ توبہ استغفار کر لے. روایت کے مطابق 6 گھنٹے تک فرشتے گناہ نہیں لکھتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں لکھتے ہیں تاکہ بندے کو یہ موقع ملے، اس احساس ہو اور فوری وہ توبہ استغفار کر لے تو گناہ اس کے نامہ اعمال ہی میں نہ آئے، گناہ اس کے نامہ اعمال ہی میں نہ آئے. تو معزز حاضرین، یقیناً ہمیں اپنے کاموں کا، اپنی باتوں کا پتہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم جوش و جذبے میں آ کر کے یا کسی شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر کے یا کسی انسان کے بہکانے اور اس کے اکسانے میں آ کر کے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، اور نفس لوامہ جو اللہ نے انسان کے اندر نفس رکھا ہے، یہ نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ زیادتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو معزز حاضرین، یہ نفس اللہ نے جو انسان کے اندر رکھا ہے فوری انسان پر ملامت کرتا ہے. اس کے فوری بعد بندے کو احساس ہو کر کے توبہ استغفار کر لے تو ایسے لوگوں ہی کی توبہ اللہ تعالیٰ فوری قبول کرتے ہیں، بلکہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کوئی نافرمانی نہیں لکھی جاتی. تو معزز حاضرین، دیکھیں جیسا ہم نے کل جانا کہ غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں، نافرمانیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن احساس باقی رہنا چاہیے انسان کو.
تمیز باقی رہنی چاہیے انسان کو کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نفس کے بہکاوے میں آ کر کے اگر کوئی کام کر بھی لے تو فوری طور پر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب، کہ توبہ ان لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کام جہالت کی بنیاد پر کر تو لیتے ہیں، ثم يتوبون من قریب، پھر فوری توبہ کر لیتے ہیں، فوری استغفار کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل برعکس اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کی قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ چلے جاتے ہیں، گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت قریب آ جائے، جب پتہ چل جائے کہ اب سوائے کوئی اس کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، تب جا کر کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کی توبہ نہیں ہوتی ہے، ایسوں کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے توبہ کی دو قسم بیان کی ہے، ایک توبہ اختیاری ہوتی ہے، ایک توبہ اضطراری ہوتی ہے۔ اختیاری توبہ اس وقت جب انسان کو اختیار ہے، جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، اپنے اچھے اور برے کا اسے پتہ ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرتیں مانگتا ہے، تو یہ توبہ اختیاری ہوتی ہے۔ ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے اور ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ انسان مجبور ہو جائے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، عذاب بالکل سامنے ہے، موت بالکل سامنے ہے، اپنے گناہوں کا مکمل خمیازہ وہ بھگت رہا ہے، گناہوں کی تمام نحوستیں سامنے آ چکی ہیں، اب جا کر کے وہ اضطراری توبہ کرنے لگے، اللہ سے مغفرتیں مانگنے لگے، موت قریب آ چکی ہو، ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اضطراری توبہ کہلاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اختیاری توبہ ہمیشہ اختیار کر کے رکھیں، ہمیشہ اختیاری توبہ کا راستہ اپنا کے رکھیں، اپنے اعمال کو اپنے ہمیشہ نظر میں رکھیں، اور غلطی ہو جانے کے بعد احساس فوری پیدا کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبح میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں جس سے گناہ ہو گیا ہو وہ صبح سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ شام میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں جس سے گناہ ہو گیا ہو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل فجر سے پہلے، فجر صادق سے پہلے، جب رات کا آخری تہائی، لاسٹ 1/3 حصہ چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ جس آسمان دنیا پر ہماری نظر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر عرش سے اتر آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ هل من تائب فاغفر له، کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کو، جنہوں نے اللہ کو گالیاں دی، اللہ کو فقیر کہا، اللہ کے تعلق سے بہت ہی نازیبا کلمات کہے، نبیوں کو قتل کیا، ہر قسم کی نافرمانیاں کی، زمین پر ظلم و ستم کیا، لوگوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بہت سے گناہ کیے، ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں سورہ مائدہ میں افلا یتوبون اللہ ویستغفرون، اتنے گناہ ہو گئے، توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے ظالم یہودیوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے تو ایک مسلمان جو جہالت سے کوئی گناہ کر لے، نادانی میں کوئی کام کر لے، اسے احساس ہو جائے اور فوری وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا احساس فوری اپنے اندر پیدا کریں،
غلطی کا احساس اپنے اندر فوری پیدا کرے اور فوری طور پر توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ بلکہ اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ نامہ اعمال میں بندے کا گناہ نہ لکھو، بندے کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہی نہیں لکھا جاتا، کچھ گھنٹوں تک فرشتوں کو روک لیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا بندہ توبہ استغفار کر لے، اپنے عمل سے رجوع کر لے۔ تو معزز حاضرین، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنی اچھائی کو پہچانیں، اپنی برائی کو پہچانیں، اپنی غلطی کو پہچانیں، اپنی بھلائی کو پہچانیں اور بھلائی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، برائی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ یہ فوری اگر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر جہالت سے، نادانی سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔